غرباء 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 غرباء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے پہلے ایک حدیث سماعت فرمائی ہوگی اس سے پہلے والی ویڈیوز میں کہ لفظ مولا اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اگر لفظ مولا استعمال ہو تو مددگار کے معنی میں ہوتا ہے، اور مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے اگر لفظ مولا استعمال ہو تو دوست کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اسی سلسلے میں ایک اور حدیث سنانی ہے اور اس پر غور کرنا ہے۔ اس حدیث کا عنوان یہی ہے کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، جس کے راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور غزوہ احد وہ غزوہ تھا جس میں ابتدا میں مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان ہوا۔ 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ کافر بڑے خوش ہوئے، اور ابتدا میں تو کافر سمجھے کہ بس ہم نے غلبہ پا لیا اور ہم فتح یاب ہو گئے۔ تو ایک کافر جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس وقت تک وہ کافر تھا اور تعصب میں تھا، تو وہ ایک کافر 70 صحابہ کے شہید ہونے کے بعد پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑھا اور زور سے مسلمانوں کو للکارا، اور للکار کر مسلمانوں سے پوچھنے لگا کہ افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارے اندر محمد موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیچے موجود تھے اور اس کافر کو نظر نہیں آ رہے تھے، صحابہ کرام کے جھنڈ میں نبی علیہ السلام موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجیبوہ، اس کو جواب مت دینا، اس کو خوش ہونے دو، اس کو مطمئن ہونے دو، یہ سمجھے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں، یہ جنگی پیترے ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے تو یہی ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہاں بولنا چاہیے انسان کو جہاں بولنے کا موقع ہو، اور جہاں خاموش رہنے میں فوائد ہوں، خاموش رہنے میں منافع ہو، فائدہ ہو، وہاں خاموشی رہنا چاہیے۔ اور خاموشی جو ہے وہ تو ویسے ہی نجات کا سبب ہے، من صمت نجا، اور خاموشی میں ہی بہتری ہے، بندہ جب بھی بولے خیر بولے، وگرنہ خاموش رہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جب بھی کہے خیر کہے ورنہ خاموش رہے، اور یہ ایمان باللہ کی علامت ہے، ایمان باللہ کی نشانی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کو جواب مت دینا، لا تجیبوہ، اس کو جواب مت دینا، یہ خوش ہو رہا ہے، اس کو خوش ہونے دو۔ پھر وہ کافر خوش ہو گیا اپنی طرف سے کہ شاید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ افیکم ابن ابی قحافہ، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے اندر ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ ابن ابی قحافہ یہ کون تھے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا وہ تمہارے اندر موجود ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی بھی اس کو جواب مت دینا، لا تجیبوہ، جواب مت دینا۔ وہ اپنے طور پر اور خوش ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے۔ اور یہاں ٹھہر کے ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ اس وقت کے کافروں کے ذہن میں بھی یہ بات موجود تھی کہ ان کے نبی جب چلے جائیں گے، ان کے نبی کے جانے کے بعد اگر کوئی قیادت سنبھالے گا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا خلیفہ ہوگا، جو ان کا قائد ہوگا، جو ان کا حاکم ہوگا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس کی ترتیب دیکھیے، جب نبی علیہ السلام کا نام نہیں آیا تو فوراً اس نے کہا کہ ابن ابی قحافہ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے جواب مت دینا۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔
اس نے پھر تیسرا سوال کیا افیکم ابن الخطاب، کیا تمہارے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ یہ اس کی ترتیب دیکھیے، اور آسمانوں پر بھی یہی ترتیب ہے، قرآن کریم میں بھی یہی ترتیب بیان کی گئی، احادیث کے اندر بھی یہی ترتیب بیان کی گئی، اور اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا ابن خطاب کا بھی اسے جواب مت دو، اسے خوش ہونے دو۔ وہ بڑا خوش ہوا اور سمجھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، ابوبکر صدیق بھی شہید ہو گئے، اور عمر بن خطاب بھی شہید ہو گئے۔ وہ پہاڑ کی اور اوپر والی چوٹی پر چڑھا اور زور سے اس نے نعرہ لگایا اور للکارا مسلمانوں کو کہ اعلو حبل، اعلو حبل، کہ حبل بلند ہو گیا، حبل بلند ہو گیا۔ حبل ان کے ایک بت کا نام تھا۔ مسلمانوں کو اور چڑھانے لگا کہ دیکھو حبل نے تمہارا ستیہ ناش کر دیا، نعوذ باللہ، حبل بلند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیبوہ، اب توحید کا مسئلہ آ گیا، اب خاموش نہیں رہنا ہے، اب اس کو جواب دو۔ قالوا ما نقول یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم اس کو کیا جواب دیں؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ اعلی و اجل، تو کہتا ہے کہ اعلو حبل، اور ہم کہتے ہیں اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند ہے اور اللہ جلال والا ہے۔ اسے اور غصہ آیا، اس نے اور زور سے کہا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے، عزا بھی بت کا نام۔ وہ کافر کہنے لگا مسلمانوں سے ہمارا تو عزا ہے ولا عزا لکم، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو دوبارہ جواب دو۔ صحابہ نے کہا ہم کیا جواب دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو مولا قرار دیا، اور مولا کا معنی مددگار۔ تم کہتے ہو لنا العزا ولا عزا لکم، ہم کہتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا مولا ہے۔ یہاں مولا مددگار کے معنی میں، اللہ ہمارا مولا ہے ولا مولا لکم، اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوا، اور بھی اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں کہ جس میں جب بھی لفظ مولا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مددگار کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب انسانوں کے لیے اور مخلوق کے لیے مولا استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہتے ہیں مولا علی، تو اس وقت مولا دوست کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین احادیث کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غرباء غرباء